جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ان خوش قسمت مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا۔ اس وقت کے میجر پرویز مشرف 1979 میں خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں سے آزاد کروایا۔ پرویز مشرف سابق صدر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے محافظ کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، مگر ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے، ایک ایسا کارنامہ جس کی تمنا پوری دنیا کا مسلمان کرتا ہے۔ پرویز مشرف کا وہ کارنامہ جس کی وجہ سے پرویز مشرف کو پوری دنیا بہت بہادر سمجھتی ہے، اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ یرغمالی مسجد الحرام کا واقعہ 20 نومبر تا 4 دسمبر 1979 تک پیش آیا۔ اسلامی سال کی پہلی صبح تھی، منگل کا دن تھا۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے مقدس ترین جانے والے مقام خانہ کعبہ پر باغیوں نے حملہ کر دیا۔ امام عبداللہ بن سبیل نے دل نشین قرت کی پرسکون طریقے سے امامت کرائی، اور جب سلام پھرا تو چند آدمی آگے بڑھے اور امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم میں بڑی تعداد میں نمازی تھے۔ حملہ آوروں کا سرغنہ، جس کی عمر 27 سال تھی اور اس کا نام محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، اور وہ مکہ سے ماضی میں 4 سال تک اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کرتا رہا تھا۔ اس کا سہولت کار ایک بدو تھا، اور وہ سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے بہت متاثر تھا۔ محمد بن عبداللہ قحطانی 500 ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ میں داخل ہوا تھا، اور حرم پاک میں داخل ہونے کے بعد تمام دروازے بند کر دیے اور لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ وہ اس صدی کا امام مہدی ہے، اس کے ہاتھ پر سب بیعت کریں۔ یہ اعلان کرنے کے ساتھ ہی سارے نمازیوں کو یرغمال بنا لیا۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر اسلحہ کے زور پر دہشت پھیلانا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ کئی صدیوں بعد یہ پہلا موقع تھا جب بیت اللہ عام عوام کے لیے بند ہو گیا۔ سعودی حکومت نے حملہ آوروں کے لیے فوج بھیجی، جو ناکام رہی۔ سعودی کمانڈوز حرم پاک میں داخل بھی نہ ہو سکے۔ خانہ کعبہ پر حملے کی خبر نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ امت مسلمہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس وقت خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائے بنا دہشت گردوں کا خاتمہ ناممکن لگ رہا تھا۔ اس وقت سعودی حکومت کا فرانس کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی چل رہا تھا، پر فرانسیسی کمانڈوز خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فرانس ایک غیر مسلم ملک ہے، اور فرانس کے کمانڈوز بھی غیر مسلم ہی تھے، اس لیے وہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وقت سعودی حکومت نے پاکستان سے رابطہ کیا اور کہا کہ پاکستانی فوج حرم شریف کا دفاع کرے۔ اس وقت جنرل ضیاء کی حکومت تھی، اور پاک فوج تو پہلے ہی اپنے خون کا آخری قطرہ تک حرم شریف کی حفاظت کے لیے گرانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ SSG کے کمانڈوز پر مشتمل ایک خصوصی دستہ حرم شریف کی حفاظت کے لیے روانہ کیا گیا، اور دستے کی حفاظت میجر پرویز مشرف کو سونپی گئی۔ جب پاک فوج کا یہ دستہ حرم پاک پہنچا تو اس وقت قبضے کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ پاک فوج کا یہ ٹریڈ مارک رہا ہے کہ یہ اپنے مخالف پر اتنی جلدی حملہ آور ہوتے ہیں کہ اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ پر یہاں خانہ کعبہ کی حرمت کی بات تھی، حکمت عملی کچھ مختلف اپنانا پڑی۔ سب سے پہلے کیمروں کی مدد سے جائزہ لیا۔ میجر پرویز مشرف نے دہشت گردوں کی پوزیشن مارک کی اور حکمت عملی بنانا شروع کر دی۔ میجر پرویز مشرف نے کہا کہ مسجد الحرام کے صحن میں پانی چھوڑ دیا جائے اور کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مسجد کی چھت پر اتارا جائے۔ چھت پر اترنے کے بعد پاکستانی SSG کے کمانڈوز کا ایکشن شروع ہوا۔ ایک طرف کمانڈوز چھت پر اترنا شروع ہوئے اور دوسری طرف صحن میں موجود پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ اس حاضر دماغی اور غیر متوقع کارروائی کی وجہ سے تربیت یافتہ حملہ آور غیر فعال ہو گئے، اور پاکستانی SSG، جن کی قیادت میجر پرویز مشرف کر رہے تھے، SSG کے کمانڈوز نے فضا سے ہی دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جوں ہی SSG کمانڈوز کی پوزیشن مضبوط ہوئی تو صحن میں چھوڑا گیا کرنٹ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد کمانڈوز بجلی کی طرح دہشت گردوں پر جھپکے، کئی دہشت گردوں کو مار دیا، کئی کو گرفتار کر لیا۔ محمد بن عبداللہ قحطانی پاکستانی SSG کے سنائپرز نے جہنم واصل کر دیا۔ پرویز مشرف کی حاضر دماغی سے کم نقصان ہوا اور دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ یہ وہی میجر تھا جو بعد میں پاک فوج کا سپہ سالار بنا اور اس کے بعد صدر پاکستان کا عہدہ بھی سنبھالا۔ اس لیے سعودی حکومت پرویز مشرف کی عزت کرتی رہی اور ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلتا تھا۔
آج وہی پرویز مشرف دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ جی تو ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔